محترم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک التجا ضروری ہے کہ ہم نے یہ چینل غریب اور یتیم بچوں کے لیے بنایا ہے۔ ہمارا ایک مدارس ہے، اس مدارس میں غریب اور یتیم بچے پڑھتے ہیں جن کو 3 ٹائم کا کھانا، کپڑے، یونیفارمز، جوتے اور دیگر اشیاء، کتابیں وغیرہ بالکل فری دیتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ ہم انہیں افورڈ کر سکیں، تو ہم نے سوچا کہ چینل سے آنے والی آمدنی بچوں کے لیے کافی بہتر ہوگی۔ ہمارے مدارس میں حفظ القرآن، درس نظامی، عالمہ کی کلاسیں اور اسکول کی کلاسیں ہیں جن کی تعلیم و تربیت، پڑھائی لکھائی بالکل فری ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہ غریب بچے بھی ایک ملک کا سرمایہ بنیں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے، ایک لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ڈیلی ایک ویڈیو سن لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا سننا ایک ذریعہ نجات بنائے گا، کیونکہ اس طرح سننے سے اور لائک کرنے سے، سبسکرائب کرنے سے آنے والی آمدنی آپ کا صدقہ جاریہ ہو جائے گا اور ان بچوں کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ایسی مزید نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور ہم سب اس کار خیر میں شامل ہو سکیں، اپنے لیے نیکیاں کما سکیں۔ تو آئیں محترم ناظرین، اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک عورتوں کے مسائل کے بارے میں ہے، یعنی حیض کے بارے میں ہے۔ کیا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حیض نہیں آتا تھا؟ اور ماہرین کہتے ہیں، اتباع کہتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بغیر حیض کے عورت ماں نہیں بن سکتی، حیض کے بغیر عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ کیا کوئی عورت بغیر حیض کے ماں بن سکتی ہے؟ کیونکہ حیض ایک ضروری عمل ہے بچہ پیدا کرنے کے لیے۔ تو حسنین کریمین کیسے پیدا ہوئے جبکہ سیدہ فاطمہ زہرا کو حیض نہیں آتا تھا؟ پھر بات کرتے ہیں سیدہ فاطمہ زہرا کی طرز زندگی کے بارے میں۔ ناظرین، کون سیدہ فاطمہ؟ وہ سیدہ فاطمہ زہرا جنہیں خود حضور فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میری لاڈلی بیٹی ہے۔ جب بھی حضرت فاطمہ زہرا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آیا کرتی تو آپ اپنی جگہ چھوڑ کر فاطمہ کا استقبال فرمایا کرتے اور سیدہ فاطمہ زہرا کو سینے سے لگا کے بوسے دیا کرنا اور فرمانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کرنا، فاطمہ بیٹا، مجھے آپ کے اندر سے جنت کی کلیوں کی خوشبو آتی ہے۔ ناظرین، حضرت فاطمہ زہرا کو حیض کس وجہ سے نہیں آتا تھا؟ آئیں آپ کو اس بیان میں مکمل بتائیں۔ ناظرین، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج پر گئے، آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی تو آپ نے وہاں کی کلیوں میں سے ایک کلی کو توڑ کر سونگھ لیا اور اس کی خوشبو کو، اس کی ٹھنڈک آپ نے اپنی کمر اور سینے میں پایا۔ پھر آپ جب واپس آئے اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ شب زفاف گزاری، سیدہ فاطمہ زہرا پیدا ہوئیں تو آپ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت پیار فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے، فاطمہ مجھے آپ سے کلیوں کی خوشبو آتی ہے کیونکہ تم کلی کے گوشے اور خوشبو اور ٹھنڈک سے پیدا ہوئی ہیں۔ ناظرین، جنت کی کلی ہو یا جنت کی بہاریں تو ہر قسم کی گندگی سے پاک ہوتی ہیں۔ اس طرح سیدہ فاطمہ زہرا بھی حیض سے پاک تھیں، انہیں کسی قسم کا حیض نہیں آتا تھا کیونکہ آپ ایک انسانی حور تھی جو پیدا ہوئی تو جنت کی کلیوں کی خوشبو آتی تھی۔ ناظرین، ایک مرتبہ سیدہ ایمن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آئیں۔ آپ اس وقت حضرت امام حسین کو جنم دے چکی تھیں تو سیدہ ایمن نے دیکھا کہ فاطمہ زہرا نے سیدنا امام حسین کو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے فوراً بعد وضو فرمایا اور جائے نماز پر کھڑی ہو گئیں تو حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بہت حیران ہوئیں۔ آپ فی الحال خاموش رہیں اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اور آ کر سارا واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں نے فاطمہ کو بچے پیدا کرتے ہوئے بھی دیکھا اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وضو کر کے جائے نماز پر نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا۔ تو یا رسول اللہ عورتوں کو تو 40 دن تک نفاس کا خون آتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو منع فرمایا ہے کہ نفاس کے خون میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، تو نفاس کا خون تو گندا ہوتا ہے، تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کیسے نماز پڑھ رہی ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ ایمن میری بیٹی فاطمہ جنت کی کلیوں میں سے ایک کلی ہے، اور دنیا میں انسانی حور فاطمہ کو حیض نہیں آتا ہے۔ میری بیٹی فاطمہ نے آج تک گندگی کا کوئی ایسا خون نہیں دیکھا۔ ایمن کیا تم نے وہ ایت طاہرہ نہیں پڑھی جو ہمارے اہل بیت کے لیے اتری ہے؟ تو طاہرہ کا مطلب پاکی ہے، تو فاطمہ طہارت پاک ہے۔ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور جنتی حوروں کی بھی سردار ہے، خود انسانی حور ہے، اس لیے فاطمہ کو حیض نہیں آتا۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کے صدقے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے والا بنائے، اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے، پنجتن پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت پر ہمیشہ درود و سلام پڑھنے والا بنائے۔ اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور جن لوگوں نے ویڈیو کو مکمل سنا ہے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور ان کے گھروں میں آنے والی ہر مصیبت کو دور فرمائے، ہر قرض کو، ہر پریشانی سے نجات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آئے مل کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ۔